لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ برادران ارجمند، صاحبان عزت، ہمارا سلسلہ تفسیر سورہ انبیاء ہے۔ آپ کو معلوم ہے سورہ انبیاء سورہ مکی ہے، اور ان کے مخاطب جو مشرکین ہیں اکثریت مشرکین کی مکہ میں تھی۔ تو یہ ان کے دو عقیدے تھے، ایک یہ تھا کہ یہ منکر توحید تھے، دوسرا کہ قیامت کے منکر تھے۔ تو خدا نے بھی اس سورہ کے اندر انہی دو چیزوں کا زیادہ ذکر کیا، کیونکہ یہ جن چیزوں کے یہ منکر تھے تو ذکر بھی انہی کا زیادہ خدا نے کیا ان کے۔ تو ہم جو ابھی جو 16 اور 17 آیات پہ پہنچے ہیں کہ ان کی کل سے ہم نے تفسیر شروع کی ہوئی آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے کہا کہ خدا نے مشرکین کو کہا دیکھو تم اس نظام کی طرف، اس خلقت کی طرف توجہ کرو۔ یہ جو نظام میں نے بنایا ہے، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ جو زمین کی خلقت ہے، آسمان کو میں نے بنایا ہے، ان کے مابین جو چیز مخلوق الہی ہے، یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں کیا میں نے، کھیل کے لیے نہیں بنایا اپنے آپ کو بھی مصروف رکھوں۔ ہاں، یہ مصروفیت کے لیے میں نے یہ نظام نہیں بنایا، بلکہ ان کے بنانے کا کوئی خاص مقصد ہے۔ اب اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لہذا مشرکین کو خدا مخاطب ہے، در واقع ہم سب کو مخاطب ہے، اس نظام کی طرف توجہ کرو۔ یہ نظام تجھے متوجہ کرے گا، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اصل خدا ہمیں اس نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وہ جیسے کہ نا جو آدمی تیر انداز ہوتا ہے نا، اس کو تیر کمان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کی جو نشانہ بناتا ہے جس چیز کا، اس ہدف پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ یعنی تیر کمان کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اس کی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اس ہدف کی طرف۔ تو خدا ہمیں اس دنیا سے ایک اور ہدف کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں ان کو دیکھو، دیکھنے کے بعد غور و فکر کرو، اس کو میں نے کیوں بنایا، اس کو میں نے کس لیے بنایا۔ تم اس کی تلاش کرو، اس کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کے پیچھے جاؤ، وہ کیا ہے اس کو تلاش کرو، کیوں میں نے اس کو بنایا۔ مشرکین، تم جو انکار کر رہے ہو توحید کا، تم انکار کر رہے ہو قیامت کا، تو تم سوچتے کیوں نہیں اس نظام کو جو دنیا کو میں نے خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، اس کی طرف ذرا توجہ تو کرو۔ یہ بیہودہ تو میں نے نہیں بنایا۔ اسی طرح اور آیت کی طرف خدا نے ہمیں متوجہ کیا، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، باطل یعنی بیہودہ۔ یہ جو زمین کی خلقت ہے، آسمان کی خلقت ہے، اور مخلوق کو میں نے، ہزارہ مخلوق ہے، ہم تو فقط انسانوں کو دیکھ رہے ہیں نا، کروڑوں کی تعداد مخلوق ہے، کروڑوں کی تعداد۔ بعض ایسی مخلوق ہے جن کو آپ اور میں اصلا دیکھ ہی نہیں سکتے، اصلا دیکھ ہی نہیں سکتے ان کو ہم، وہ مخلوق ہے جو ذرات کے اندر زندگی کر رہی ہے نا، جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، ان کو طاقت نہیں ان کو دیکھنے کی، لیکن وہ مخلوق ہے۔ تو خدا نے یہ مخلوقات کروڑوں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں خلق کی ہے، یہ بیہودہ خلق نہیں کیا، بس اس کا کوئی ہدف، کوئی اس کی غرض ہے، کوئی اس کا ہدف ہے اس کے خلق کرنے کا۔ میرا اللہ، یہ سب کچھ تو جو بتا رہا ہے، یہ مخلوق کا ہدف ہے، آسمان کا ہدف ہے، ان کو میں نے خلقت ان کی اس لیے دی تاکہ اس کا کوئی مقصد ہے۔ اس مقصد کو آپ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کیا؟ کیوں تو نے بنایا ہے؟ اس کا ہدف کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ہاں، اب آئیے، اب آتے ہیں تھوڑا سا آیات کی طرف۔ خدا کہتا ہے میں نے اس لیے ان نظام کو بنایا ہے تاکہ میں آپ کا امتحان لوں، ایگزام، آپ کا کیا لوں؟ ایگزام لوں، میں امتحان لوں۔ اب سنیں گے آیت، کیا یاد رکھنا، اے صاحبان ایمان، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں، ان سے یہ پوچھئے، خدا کرے یحسب الناس ان یترکوا ویقولوا آمنا وہم لا یفتنون،
یہ لوگ جو خیال کر رکھا ہے انہوں نے کہ ہم ایمان لے آئیں، ایمان کی وجہ سے ہمارا امتحان نہیں ہوگا، کیا ایسا ہے؟ نہیں، تمہارا امتحان ضرور ہونا ہے، تمہاری آزمائش ضرور ہونی ہے، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اس امتحان سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، اب تم سے امتحان لیا جائے گا۔ یعنی یہ مخلوق کے خلقت کرنے کا ایک مقصد ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہارا ایگزام لینا ہے۔ اب تمہارا امتحان ہے، اس امتحان سے یہ دیکھنا ہے کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ اصل ہدف یہ ہے امتحان کا۔ خوب، یہ جو امتحان ہے ذات پروردگار، یہ امتحان کس چیزوں کے ذریعے آپ ہم سے امتحان لیں گے؟ امتحان لینا ہے آپ نے، کن چیزوں کے ذریعے ہم سے امتحان، کس چیزوں کا امتحان ہم سے آپ نے لینا ہے؟ اس کا حساب کیا ہے؟ اس دیکھیں کس ذریعے، کس ابزار کے ذریعے آپ ہمارا امتحان لیں گے، وہ کیا ہیں جن کا آپ نے ہم سے امتحان لینا ہے، ہمیں آزمانا ہے۔ وہ آزمانے والی چیزیں کون کون سی ہیں تاکہ ہم تیار ہو جائیں؟ کس چیز سے آپ آزمائیں گے؟ پہلی چیز، بہت عجیب ہیں یہ آیات، اب دیکھیں۔ پہلی چیز، میں تم سے ان چیز کا امتحان لوں گا، آزماؤں گا، تجھے ایگزام آپ سے لیا جائے گا۔ کون سی چیز ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پہلی چیز جس چیز کے ذریعے تمہارا میں خدا امتحان لوں گا، وہ کیا ہے؟ وہ ذات جس نے موت کو خلق کیا اور زندگی، جس نے حیات کو خلق کیا، کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے اس موت کے ذریعے اور اس دنیا کے ذریعے، حیات کے ذریعے۔ کیوں؟ احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو احسن عمل انجام دیتا ہے؟ پس موت کے ذریعے بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ دیکھتے ہیں موت کا نام آنے سے کون بھاگتا ہے، کون خوشحال ہوتا ہے۔ اب لفظ موت جب آتے تو ہم کیا ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں یہ جو موت ہے، یہ موت تیرے لیے ایک امتحان ہے۔ آئے تو موت سے بھاگتا ہے، فرار کرتا ہے، یا موت کو گلے لگاتا ہے؟ یہ تیرا امتحان ہے۔ کیسے؟ اب سنیے، موت کا جو معنی ہے نا، موت کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے نا، وہ کچھ اور ہے۔ موت جو قرآن میں پیش کی گئی ہے، لفظ موت قرآن میں جو استعمال ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے۔ جو ہم سنتے ہیں موت، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اسی طرح خوف زدہ کر دیا گیا ہے اس لفظ موت سے کہ در واقع ہم کہیں ڈر جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں موت کی حقیقت سے ہم نہ آگاہ ہیں، جس کی وجہ ہم خوف زدہ کرتے ہیں۔ موت کا معنی دیکھیں، ہم اور آپ یا ہمارے ذہن میں جو موت کا معنی ہے، کیا ہونا ہے؟ فنا اور نابود ہونے کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ ایسا ہے؟ ختم ہو گیا، ایسا ہے نا، یہ نابود ہو گیا ہے۔ یہی تو غلطی ہے۔ یعنی موت کا جو معنی ہم نے لیا ہو، یہ معنی غلط لیا ہوا ہے ہم نے۔ موت کا معنی ہم لکھیں نابود، موت کا معنی ہم نے کیا ہوا ہے تباہی، ختم، مٹ جانے کا نام موت ہے۔ یہ غلط ہے۔ اگر ایک چیز کا مٹ جانا ہے، ایک چیز کو نابود ہونا ہے، تو پھر اس کو خلق کیوں کیا گیا؟ دیکھیں کیا کہا خدا نے، الذی خلق الموت، خدا نے وہ خدا جس نے موت کو خلق کیا۔ اگر موت مٹ جانے کا نام ہے، اگر موت نابودی کا نام ہے، اگر موت فنا یہ تباہی کا نام ہے، پھر یہ مخلوق تو نہ رہی نا۔ ماشاءاللہ جی، یہ پھر مخلوق نہ رہی نا، پھر تو بات ہی ختم۔ جب مخلوق ہے تو پھر مخلوق کو مٹنا تو نہیں چاہیے، اس کو تو رہنا چاہیے۔ پھر کیا کریں، کس طرح ہمیں سمجھے؟ کہا موت کا نام تباہی نہیں ہے، مٹ جانا نہیں ہے موت کا معنی۔ موت کا معنی فنا ہونا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ موت کا معنی ہے کہ موت کا معنی انتقال، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام موت ہے۔ ایک جگہ سے شفٹ ہونے کا، دوسری جگہ شفٹ ہونے کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ اب تم اس جہان سے شفٹ ہوں گے کہاں؟ کس جہان میں؟
دوسرے جہان میں. تو یہ جو شفٹ ہیں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ, اسی کا نام موت ہے. بس موت کا نام تباہی نہیں ہے, موت کا نام مٹ جانا نہیں ہے, موت کا نام کیا ہے, نابودی نہیں ہے. موت کا نام ہے انتقال. اس جہان سے تجھے اٹھا کے دوسرے جگہ بسایا جائے گا, آباد کیا جائے گا, تو اس آبادی کا نام موت ہے. موت کا دوسرا نام کیا ہے, آسانی کے ذریعے پتہ چلے, موت کا دوسرا نام ہے الجسر. جسر کہتے ہیں پل کو. جس کس کو کہتے ہیں؟ پل کو. اب جب دریا چل رہا ہو تو آپ نے اس کنارے سے دوسرے کنارے جانا ہو تو کس چیز کے ذریعے جائیں گے؟ اگر پل نہ ہو تو آپ نہیں جا پائیں گے اس کنارے کی طرف. اس لیے وہ جو جہان دوسرا جہان ہے, اس جہان کے پہنچنے کے لیے آپ جہاز پہ تو نہیں جانا, بس پہ تو نہیں جانا, ٹرین پہ, موٹر سائیکل پہ, کار پہ نہیں جانا, پھر پیدل یہ بھی نہیں جانا, بل آپ نے آخرت میں منتقل ہونا ہے. تو کس چیز کے ذریعے آپ وہاں پہنچیں گے؟ آپ کا جہاز کیا ہے؟ آپ کی سواری کیا ہے؟ آپ کی سواری کا نام موت ہے. آپ کے جہاز کا نام موت ہے. آپ کے جہاز ٹرین کا نام موت ہے. آپ کی بس کا نام موت ہے. یعنی یہاں سے اٹھ کے تو آپ نے وہاں جانا, اس کا نام موت ہے. بس موت کا معنی جو ہم کرتے ہیں وہ غلط ہے, اور جو معنی قرآن اور روایات میں ہے یہ معنی ہے موت کا. موت تجھے ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کر دی, اسے موت کہتے ہیں. اللہ اکبر جی, ماشاء اللہ. بس موت سے آئندہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. موت اگر نہ ہو تو ہم اس جہان کیسے پہنچیں گے؟ وہاں تو جانا ہے, وہ ابدی ہے. اس لیے کہا گیا کیا, وہ جو آخرتیں, الآخرۃ خیر الدنیا, آخرت کو بہتر قرار دی گئی دنیا سے. دنیا سے وہ بہتر ہے, اسی بہتری کی جگہ تمہیں منتقل کر دیا جائے گا. تو موت کے ذریعے آپ پہنچیں گے. اگر موت نہ ہو تو آپ نہیں پہنچیں گے. پس موت کا معنی ایک کیا ہو گیا؟ انتقال. یہ ذہن میں رکھیے گا, موت کا معنی نابودی نہیں ہے, فنا نہیں ہے, بلکہ موت کا نام انتقال ہے. یہ ایک چیز. پس خدا نے کیا کہا, میں تمہارا امتحان لوں گا کس چیز کے ذریعے؟ اب اس موت سے کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا. آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ ناراض ہوں یا غصہ کریں, لڑیں یا جھگڑیں, بندوق اٹھائیں, پسٹل اٹھائیں, بھی مجھے کچھ نہ کرو, مجھے موت نہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ کو اس جہان میں لے جائے گا, وہاں پہنچانا ہے. جس طرح کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا ماں کے پیٹ سے نکل کے اس دنیا میں آنا, آپ کے بس کی بات نہیں تھی. آپ پیٹ کے اندر چیختے رہے, چلاتے رہے, مجھے وہاں نہ لے جاؤ, میں نہیں جاتا, میں نہیں جاتا. انہوں نے پکڑ کے کھینچ کے آپ کو اس جہان میں لے آئے. کہا یہ تیری بس کی بات نہیں ہے, میں نہیں آتا تو میں نہیں جاؤں گا, یہ تیرا کام ہی نہیں ہے, ہم نے لے آنا ہے تجھے. جس طرح تجھے دنیا میں پہنچایا گیا ہے, دنیا میں لایا گیا ہے, اسی طرح تجھے اس جہان میں بھی لایا جائے گا, پہنچایا جائے گا. پس کیا ہوا؟ پہلی چیز جس سے تمہارا امتحان ہوگا وہ کیا ہے؟ اس سے تمہیں امتحان لے گا. دوسری چیز آئیے, ایک موت ہو گیا, دوسری چیز وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, تمہیں آزمائیں گے برائیوں کے ذریعے اور نیکیوں کے ذریعے. تم میں سے کون برائی کرتا ہے, کون نیکی کرتا ہے. تمہارا امتحان ہے کس چیز کے ذریعے؟ نیکی اور برائی کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا. تم میں سے کون ہے جو برائی کرتا ہے, کون ہے جو نیکی کرتا ہے, یہ بھی امتحان ہے تمہارا. برائی بھی تمہارے سامنے پھیلا دی گئی ہے, اور نیکیاں بھی تمہارے سامنے بارش کے قطرات کی طرح پھیلا دی گئی ہیں. ان میں سے آپ انتخاب کریں جس کو چنیں, اور ان چننے میں, انتخاب کرنے میں تمہارا امتحان ہے. اچھا ہی چنتے ہو یا آپ برا ہی چنتے ہو, انتخاب کرو. لیکن یہ ہے امتحان تمہارا ان دو چیزوں کے ذریعے ہونا ہی ہے. اگر یہ برائی نہ ہوتی تو خدا شیطان کو مہلت کیوں دیتا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا میں نے اتنا تیری عبادت کی ہے, آپ اتنا کر, مجھے قیامت تک, قیامت سے پہلے تک, جب قیامت کی یہ بھی فنا ہو جائے گا نا, یہ خبیث مردود یہ بھی مٹ جائے گا, لیکن قیامت سے پہلے تک یہ بدبخت ہے. تو کہا مجھے آپ بھیج دے. خدا نے کہا آپ کو بھیج رہا ہوں, تیرے ذریعے میں لوگوں کا امتحان کروں گا, تیرے ذریعے
میں آزماؤں گا ان کو، دیکھوں کون میرے راستے پہ آتا ہے، کون میرے راستے سے ہٹ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تیرے ساتھ مل جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بس دو چیزوں کا امتحان آپ سے لوں گا۔ ایک، پہلی چیز موت، موت کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا۔ دوسری چیز اچھائی اور برائی کے ذریعے تمہارا کیا ہوگا؟ امتحان ہوگا۔ اب آئیے یہ دو چیزیں ہیں، تیسری چیز وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارا امتحان لوں گا، تمہیں آزماؤں گا، حتماً یقیناً آزماؤں گا۔ کس چیز کے ذریعے؟ ایک، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ، پہلی چیز خوف کے ذریعے۔ کون میرا خوف رکھتا ہے، کون میرا خوف نہیں رکھتا۔ پس تیسری چیز، ایک، کس چیز کے ذریعے آزماؤں گا؟ خوف۔ کون مجھ سے ڈرتا ہے، کون مجھ سے نہیں ڈرتا۔ جو مجھ سے ڈرتا ہے وہ کیا ہے؟ زادتہم ایمانا، جو مجھ اللہ سے ڈرے گا اس کا ایمان بڑھتا جائے گا، اس کا ایمان طاقتور ہوتا جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کو طاقتور کرنا ہے تو کس چیز ذریعے؟ انجیکشن ذریعے۔ ہاں، یہ ایمان کو ہم نے طاقتور کرنا ہے نا۔ ایمان اگر کمزور ہو جائے تو اس کو کس چیز کے ذریعے ہم اس کو طاقتور کریں گے؟ ڈرپ کے ذریعے، انجیکشن ذریعے نہیں، بلکہ کیا؟ خوف الہی سے۔ جب آپ کے اندر خوف آ جائے گا آپ کا ایمان کیا ہوگا؟ فزادتہم ایمانا، آپ کا ایمان طاقتور ہو جائے گا۔ اللہ کا خوف آئے گا تو خوف الہی رکھیں گے تو آپ کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ طاقتور ہوگا۔ جن کا ایمان کمزور ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان تصیبنا فتنۃ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوف ہے، اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پر مصیبت آ پڑے، اس خوف سے فرار کرتے ہیں۔ جب یہ خوف الہی سے فرار کرتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ پس آپ کے ایمان کی طاقت، قدرت خوف ہے۔ اللہ کا خوف رکھیں گے آپ کا ایمان طاقتور ہوگا، اگر اللہ سے خوف نہیں رکھیں گے آپ کا ایمان کمزور۔ پس تیسری چیز جس کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا کیا ہے؟ خوف۔ خوف کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا۔ آزماؤں گا تم کتنے پانی میں ہو، ہاں؟ تمہارا خوف کے ذریعے۔ ایک، من الخوف والجوع، جو کس کو کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں بھوک کو۔ بھوک کے ذریعے یعنی کیا؟ یہ کنایہ ہے، بھوک یعنی فقر، تنگ دستی، غربت۔ میں خدا نے غربت کے ذریعے، فقر کے ذریعے تمہارا امتحان لوں گا، دیکھوں گا کون میرا شکر گزار ہے، کون میرا ناشکر۔ اس فقر کے ذریعے، غربت کے ذریعے تمہارا امتحان لوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے اس غربت میں یاد کرتا ہے، کون مجھے یاد نہیں کرتا۔ پس غربت نعمت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غربت بری چیز نہیں ہے، غربت اور فقر نعمت ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اسی چیز کے ذریعے تمہارا ایگزام ہو رہا ہے، امتحان ہو رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے تجھے اسی فقر کے ذریعے۔ پس فقر نعمت ہے، غربت نعمت ہے، اور اس کا شکا گلا نہ کیجئے، میں کیوں غریب ہوں، میرا بھائی کیوں امیر ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل ہی نہیں ہے، سائیکل بھی نہیں ہے، اس کے بعد تو اتنا ہے، میرے پاس تو ایک دو کمرہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، اگر ان کو دیا ہے تو اس کا وہ دینے میں اس کا امتحان لیا گیا ہے، اگر تجھے نہیں دیا گیا تو انہیں نہ دینے میں امتحان لیا گیا ہے۔ ان کو مال دیا تاکہ امتحان لو تو کتنا اس مال سے واجبات کو ادا کرتا ہے، تجھے نہیں دیا گیا تو کتنا میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بس دونوں کا امتحان ہے، کون پاس ہونا ہے، کس نے فیل ہونا ہے۔ بس چوتھی چیز جس چیز کے ذریعے تمہارا امتحان کیا ہے؟ فقر، غربت۔ غربت کے ذریعے پانچویں چیز من الخوف والجوع والنقص من الاموال۔ ایک مرتبہ پیسہ تھا، بینک بیلنس تھا، گاڑی تھی، اچانک یہ آدمی ختم ہو گیا، کوئی ایسی بیماری لگ گئی جس بیماری میں گاڑی بھی بک گئی، بنگلہ بھی بک گیا، زمین بھی بک گئی، کچھ نہیں بچا، وہ سب کچھ بیماری میں لگ گیا۔ اب کیونکہ مال بڑا تھا،
اب امتحان خدا نے لیا، پورا مال اس کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب خدا دیکھنا چاہتا ہے یہ آدمی جو پہلے امیر تھا اب غریب ہو گیا، یہ کتنا میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ نقص من الاموال، تمہارے مال کو میں نے کم کر دیا، مال کے کم کرنے کا بھی تم سے امتحان لوں گا، میں امتحان لوں گا خدا۔ اور خدا امتحان لے گا، دیکھے کون کتنا پانی میں ہے، کتنا کامیاب ہوتا ہے، کتنا نمبر لیتا ہے نا، پتہ چلے۔ اچھا یہ پانچویں چیز ہوگی جس چیز کے لیے میں تمہارا امتحان، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَعْمَالِ وَالْأَنفُسِ، یعنی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ، اور میں اسی طرح تمہارے نفس کو ختم کر کے، یعنی کیا؟ یعنی تمہارے گھر میں کسی تمہارے رشتہ دار کو موت دوں گا، اس کو اس جہان سے اٹھا لوں گا، اس کے اٹھانے سے میں تمہارا امتحان لوں گا تو کتنا اپنے رشتہ دار کی موت پہ صبر کرتا ہے۔ تم سے بیٹا میں چھین لوں گا، تم سے تمہاری ماں چھین لوں گا، تمہارا باپ چھین لوں گا، تمہارا بھائی تم سے چھین لوں گا، تیری بیوی تجھ سے میں چھین لوں گا۔ میں دیکھتا ہوں یہ جو نفس تم سے میں چھین رہا ہوں، لے رہا ہوں، تو کتنا صبر کرتا ہے۔ پس بعض اوقات رشتہ داروں کی موت امتحان الہی ہے۔ آپ ایک دن اچانک اعلان ہوتا ہے گھر کے 4 آدمی ایک دن جو ہے وہ رحلت کر گئے، یہ امتحان ہے۔ 5 آدمی ایک گھر کے چلے گئے ہیں، 6 آدمی گھر کے ایٹ اے ٹائم چلے گئے، یا والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، اتفاقاً ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا، اکلوتا ایک ہی بیٹا تھا اس کا۔ اب یہ امتحان ہے، یعنی یہ جو آپ کے نفس ہیں یا آپ کے جو افراد ہیں میں جو لے رہا ہوں، اور اس کے لینے کا آپ سے امتحان ہے۔ چھٹی چیز کیا ہوگی؟ رشتہ داروں کا اس دنیا سے جانا آپ سے امتحان ہے۔ ممکن ہے باپ ہاتھ سے چلا جائے، بہن ہاتھ سے چلی جائے، بھائی چلا جائے، بیٹا چلا جائے، بیوی چلی جائے، تو ان کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا تم کتنا میرا شکریہ ادا کرتے ہو۔ آخری چیز کیا ہے؟ 7ویں چیز والثمرات، بڑے بڑے باغ تھے آپ کے، بڑے بڑے کھیتیاں تھیں، اچانک طوفان آیا، بارش ہی، نہ کھیتی رہی نہ باغ، میں دیکھتا ہوں اب تو کتنا میرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بڑے بڑے باغ اچانک تباہ، بڑے بڑے زمینہ فصلیں اچانک تباہ، ختم۔ اب بڑی بڑی فصلیں تھیں، بڑے بڑے باغ تھے، جب اچانک یہ تباہ ہو جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بس میں ان چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان لوں گا۔ پھر رپیٹ کر رہا ہوں، 7 چیزوں کے ذریعے تمہارا میں امتحان لوں گا۔ کتنا؟ 7 چیزوں کے ذریعے۔ 1 موت، 2 حیات زندگی، 3 اچھے برے اعمال، بالشر والخیر، اچھے برے اعمال، 4 خوف، 5 تنگ دستی فقر، 6 رشتہ داروں کی موت، 7 کھیت، تمہارے کھیت فصلیں آبادیں بڑی بڑی ہیں۔ جب آپ اس اپنی فصلوں میں جاتے ہیں، باغ کو دیکھ خوشحال ہوتے ہیں، اچانک بجلی کڑکی، ادھی کوئی طوفان آیا، پتہ نہیں زلزلہ آیا، کیا تو کیا، اچانک سب تباہ برباد ہو گئے۔ اب میں دیکھتا ہوں جا اس ویرانی جگہ پہ کھڑا ہو کے تو میرا شکریہ ادا کر رہی ہے، تو میرے گلے شکوے کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو 7 چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا۔ آگے سننا، 7 چیزوں کے ذریعے کیا ہوگا تمہارا؟ اس امتحان میں نہ نبی کو چھوڑا جائے گا، نہ ایمان کو چھوڑا جائے گا، نہ تجھے چھوڑا جائے گا، سب سے امتحان ہوگا۔ اس امتحان میں کسی کو راہ فرار ہے ہی نہیں، انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، اولیاء ہی کیوں نہ ہوں، کہ حتیٰ کہ امامان معصوم ہی کیوں نہ ہوں، ان سے بھی امتحان ہے۔ لیکن کیٹیگری ہے امتحان کی، امتحان کی کیا ہے؟ آپ اور مجھ سے کسی ایک چیز کے ذریعے ان کی سطح کے مطابق ان کا امتحان ہے، ان کی لیول کے مطابق ان امتحان ہے۔ آپ اور میری جتنا لیول ہے، جتنا قوت برداشت ہے، اتنا ہم سے امتحان لیا جائے گا۔ اور امامان اور اہل بیت اور نبی کی قوت آپ اور مجھ سے طاقت ہے، ان کی طاقت کے مطابق ان سے امتحان لیا جائے گا۔ بس امتحان تو سب نے دینا ہے، سب نے اس کلاس میں آنا ہے، پرچے ان کے سامنے رکھے جائیں گے، سوال دیے جائیں گے، کون اچھے طریقے لکھتا ہے، کون خالی ورقہ حوالے کرتا ہے استاد کے، تو سب سے امتحان لیا جائے گا۔ انبیاء سے بھی امتحان، اولیاء سب سے امتحان۔ ان 7 چیزوں کے امتحان تم سے لینا ہی لینا ہے۔
माशाल्लाह जी, अल्लाह अकबर, ان چیز فرار نہیں. آپ بھائیے अल्लाह तौफीक दे दिए. آخری آیت اور واقعہ آپ کی زحمت کو تمام. بہت مہم ہے یہ ٹاپک، بہت مہم ہے. اس لیے کل میں نے مقدمہ زیادہ طولانی باندھا انہی چیزوں کے ذریعے، کیونکہ مقدمہ تھوڑا سخت تھا، ٹف تھا. اب بات آسان ہو گئی ہے، اب سمجھ میں آ گئی ہے. اب سنیے سوال. آپ اور میں کسی کا جب امتحان لیتے ہیں تو آپ اور میں امتحان لینے کی ایک اور چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا امتحان لیتے ہیں. کیسے؟ اس شخص کا ہمیں پتہ نہیں چلتا یہ کیسا ہے، اس کی پہچان نہیں ہو سکتی کہ یہ کیسے. ہم امتحان لیتے ہیں، امتحان کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کیسا ہے. ایسا یہ نہیں ہے. جو ٹیچر حضرات ہیں ان کو اچھا میری مثال سے پتہ چلے گا کیسے. جب آپ کی کلاس میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا 10-12، تو استاد کیا کرتا ہے 10-12 سے امتحان لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ تاکہ اس کو پتہ چلے ان میں پڑھنے والا کون ہے. सबक तो सबको एक जैसा दिया سبق تو ایک جیسا دے رہا ہے نا، سب کلاس میں آ رہے ہیں، لیکن یہ پہچاننا چاہتا ہے इसकी कितनी کہ ताकत है. یہ ان میں سے کون کتنا محنت کرتا ہے، کون کتنا نکٹھو اور ٹکریل ہے، بھگڑا ہے، بھاگو ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے. بس ایک آپ اور میں جو امتحان لیتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ایک چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، یعنی ایک شخص کی ہمیں پہچان نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کے اندر ایک صفت مبہم ہوتی ہے. اس کو پہچاننے کے لیے ہم امتحان رکھتے ہیں. اب بھائیے یہ بات واضح ہو گئی ہے. اب بھائیے کیا خدا کے لیے بھی ایسا ہے؟ नहीं है. پھر خدا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امتحان کیوں لیتا ہے؟ हमारी आजमाइश है. ہماری آزمائش کے لیے، یعنی ہماری آزمائش کے لیے لیتا ہے، درست ہے. لیکن اس آزمائش سے کیا خدا ہمیں پہچاننا چاہتا ہے کہ اس کے نزدیک ایک صفت ایک چیز کو پتہ نہیں ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے، اس لیے امتحان رکھا ہے خدا نے؟ ایسا نہیں ہے. پس کیوں امتحان لیا جب ایسا نہیں ہے؟ खुदा नेता से आगाह है. ہاں خدا تو آگاہ ہے. آفرین، آگاہ ہے. جب آگاہ ہے پھر امتحان کیوں رکھا ہے؟ پھر تیرے امتحان تو کیوں لے رہا ہے؟ تجھے پتہ ہے میں نے دنیا میں یہ کام کرنا ہے، تجھے پتہ ہے دنیا میں یزید بننا ہے، تجھے پتہ ہے دنیا میں حسین آنا ہے، تو امتحان کس چیز کا پھر؟ یعنی تو احاطہ رکھا ہوا ہے تمام مخلوق کے اوپر، سب کو جانتا ہے تو، پھر امتحان تیرا کس چیز کا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. امتحان تو اسی چیز کا ہوتا ہے جس چیز کا ہمیں پتہ نہ ہو، امتحان لے پتہ چل جائے. تو اے خالق قدرت تو امتحان کیوں لیتا ہے؟ آیا تجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا تاکہ معلوم ہو جائے؟ حالانکہ تو ازل سے جانتا ہے یہ کیسا بنے گا، یہ کس طرح آئے گا، دنیا میں کیا کرے گا، کیا فتنے برپا کرے گا، تجھے تو پتہ ہے. پھر تو امتحان کیوں لے رہا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے یہ نہیں ہے؟ ہاں. اب دل تو میرا یہی کہتا ہے، یہیں پہ ختم کر دوں. کل تک آپ سوچتے رہیں. ہاں नहीं थोड़ा सा اچھا سوچتے رہنا، فکر کرنا. یہ وجہ کیا ہے؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے جو دل کے راز کو جانتا ہے. تو وہ پھر امتحان کس چیز کا لے رہے؟ امتحان کا معنی تو یہ ہوتا ہے کسی چیز کی خبر نہ ہو اس سے امتحان لو تاکہ اس سے باخبر ہو جاؤ. تو وہ تو پہلے سے باخبر ہے، پھر امتحان تو کس چیز کا لے رہا ہے؟ सर जी, जिसका इम्तिहान लिया जाता है ना उसको परखा जाता है. ہاں وہ پرکھا جاتے ہی نہیں. اس جو امتحان لینے والا ہے نا وہ اس لیے پرکھا جاتے ہیں کہ یہ کتنا لائق ہے کتنا نالائق ہے، یہ کتنا کام کر رہا ہے کتنا کام نہیں کر رہا، اس لیے امتحان ہوتا ہے. ہاں نہیں بندے کو تو پتہ پھر ہی چلے گا، اس کا امتحان ہوگا تو اس کو پتہ لگے گا اتنے پانی میں اتنے درجے میں یہ ہے. تھوڑا سا نزدیک آگے ہیں شاہ صاحب، لیکن تھوڑا میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے لیکن یہ الفاظ تھوڑا وہ اس انداز میں بیان نہیں کر رہا ہے. اس کو پتہ چل گیا ہے تو یہ نزدیک آ گیا ہے اس مطلب کی طرف. چلو میں ابھی بتا دیتا ہوں، آپ کو زیادہ پریشان نہ کروں. دیکھیں آپ اور میں کسی سے جب امتحان لیتے ہیں ایک چیز کا ہمیں علم نہیں ہوتا تو اس کو پہچاننے کے لیے اس کا امتحان لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے، خدا سب کو جانتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟
خدا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ تیری تربیت ہو جائے. پتہ چلا؟ چل گیا جی. اصل امتحان خدا کس لیے لیتا ہے کہ تیری تربیت، تو محکم ہو جا، مضبوط ہو جا. تجھے امتحان سے ہی پتہ لگا کتنے نے کہا تیرے میں. بالکل اصل امتحان کا مقصد یہ ہے تیری تربیت ہو جائے. کیسے؟ ایک اور مثال کے ذریعے واضح کروں. جب کسان سمجھتے ہیں کشاورز جو ہوتا ہے، کھیتی باڑی والے افراد، یہ جو باغ وغیرہ ہوتے ہیں نا، مختلف باغ ہوتے ہیں تو اس میں پھر بیچتے ہیں، وہ حساب کتاب ہوتا ہے، فروٹ کے، آم کے، اسی طرح مالٹے کے باغ، اسی طرح کنوں کے باغ، مختلف چیزوں کے باغ ہوتے ہیں نا. جب یہ کسان جب اس پودے کو لگاتا ہے، اب یہ پودا آہستہ آہستہ نمو اور رشد کرنا شروع ہو جاتا ہے، بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ کسان ہر طرف سے اس کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے تاکہ اس پودے کو یہ ہوائیں اور طوفان اس کو نقصان نہ پہنچائے. کیا کرتا ہے؟ یہ حفاظت کرتا ہے تاکہ کوئی طوفان اور ہوائیں اس کو نقصان نہ دیں، اس کی شاخیں نہ توڑیں. اس ٹیوب چھوٹا ہے، کمزور ہے، ہوا اگر تیز چل بھی یہ گر جائے گا. اس کی حفاظت کرتا ہے. اب سنیے، امتحان الہی، خدا بندے سے امتحان لیتا ہے یعنی تیری حفاظت کرتا ہے کہ شیطان جیسا طوفان تجھے اکھاڑ نہ دے زمین سے. شیطان جیسا دشمن تجھے یہ تیری شاخیں کاٹ نہ دے. امتحان اس لیے لیتا ہے تو پکا ہو جا، تو مضبوط ہے. جب آپ اینٹ کچی ہو، بٹھے میں جب لے جاتے ہیں تو اس کو آگ لگاتے ہیں، اتنا لگاتے ہیں وہ پکی ہو جاتی ہے. تو یہ آگ جب لگتی ہے یہ اینٹ پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ اینٹ کے لیے فائدہ، یہ مضبوط ہو جائے گی. یہ امتحان جو ہے، امتحان ظلم نہیں ہے بلکہ تیری مضبوط ہونے کا نام امتحان ہے. بس یہ جو امتحان ہے، یہ امتحان مضبوطی کا نام ہے. کیونکہ ابھی ٹائم لیکچر زیادہ ہو گئی ہے، واضح کرنے کے لیے ٹائم مجھے لگا. کل میں اس کی 2-3 مثالیں پیش کروں گا، پھر اگلے مرحلے میں جائیں گے انشاءاللہ. اکتفا کرتا ہوں.